یہ کہانی ایک ایسے انسان کی ہے جو ہمیشہ مضبوط بننے کی کوشش کرتا رہا، مگر اسے حقیقت تب ملی جب اسے معلوم ہوا کہ اصل طاقت سخت ہونے میں نہیں جھکنا جانے میں ہے۔ ایک خوبصورت اور سرسبز گاؤں میں نعمان نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ لوگ اسے ذہین، محنتی اور قابل انسان سمجھتے تھے۔ وہ ہر کام میں آگے رہتا، اپنی بات دلیل سے کرتا اور اپنی رائے پر بہت اعتماد رکھتا تھا۔ بظاہر وہ ایک مضبوط انسان لگتا تھا، مگر اس کے اندر ایک ایسی سختی پیدا ہو چکی تھی جو آہستہ آہستہ اس کے دل کو تنہا کر رہی تھی۔ نعمان کی سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ وہ کبھی اپنی غلطی ماننا پسند نہیں کرتا تھا۔ اگر کوئی اس کی بات سے اختلاف کرتا تو وہ فوراً غصے میں آ جاتا۔ اگر کوئی اسے مشورہ دیتا تو اسے لگتا کہ لوگ اسے کمزور سمجھ رہے ہیں۔ اس کے لیے ہر بحث جیتنا ضروری تھا، ہر معاملے میں خود کو صحیح ثابت کرنا ضروری تھا۔ شروع میں لوگوں نے اس کی اس عادت کو نظر انداز کیا کیونکہ وہ ذہین تھا اور کامیاب بھی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اس کی سختی بڑھتی گئی۔ اس کے دوست اس سے دور ہونے لگے، گھر والے اس سے بات کرتے ہوئے ڈرنے لگے، اور آہستہ آہستہ اس کے دل میں عجیب سا خالی پن پیدا ہونے لگا۔ مگر نعمان پھر بھی یہی سمجھتا رہا کہ مسئلہ دوسروں میں ہے۔ وہ اکثر کہتا، لوگ کمزور ہیں، اس لیے سچ برداشت نہیں کر سکتے، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ خود اپنی انا کا قیدی بنتا جا رہا تھا۔ ایک دن اس کے ایک قریبی دوست نے صرف ایک معمولی بات پر اس سے اختلاف کیا۔ بحث اتنی بڑی کہ نعمان نے غصے میں آ کر دوستی ختم کر دی۔ اس رات وہ دیر تک جاگتا رہا، مگر اندر عجیب بے چینی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ہر روز کچھ کھو رہا ہے، مگر سمجھ نہیں پا رہا تھا کیا۔ کچھ دن بعد گاؤں میں شدید طوفان آیا۔ آسمان پر کالے بادل چھا گئے، ہوا بہت تیز چلنے لگی اور بارش زور سے برسنے لگی۔ لوگ گھروں میں بند ہو گئے۔ طوفان پوری رات چلتا رہا۔ اگلی صبح جب سب باہر نکلے تو گاؤں کے کئی بڑے اور مضبوط درخت زمین پر گرے ہوئے تھے۔ ان کی موٹی شاخیں ٹوٹ چکی تھیں، جڑیں باہر نکل آئی تھیں۔ نعمان حیران تھا کیونکہ وہ درخت برسوں سے کھڑے تھے، مگر پھر اس کی نظر ایک پرانے درخت پر پڑی۔ وہ درخت نسبتاً نرم تھا، اس کی شاخیں باریک تھیں، مگر وہ اب بھی اپنی جگہ قائم تھا۔ یہ دیکھ کر نعمان حیران رہ گیا۔ اسی درخت کے قریب ایک بوڑھا درویش بیٹھا تھا، جیسے وہ پہلے سے وہاں موجود ہو۔ نعمان اس کے قریب گیا اور پوچھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اتنے بڑے اور مضبوط درخت گر گئے، مگر یہ کمزور سا درخت بچ گیا۔ درویش نے آہستہ سے درخت کی ہلتی ہوئی شاخوں کی طرف دیکھا اور کہا، کیونکہ یہ جھکنا جانتا تھا۔ یہ جملہ نعمان کے دل میں اتر گیا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ درویش نے کہا، جو چیز صرف سخت ہونا جانتی ہو وہ ایک دن ٹوٹ جاتی ہے، مگر جو وقت کے ساتھ جھکنا جانتی ہو وہ طوفانوں میں بھی قائم رہتی ہے۔ نعمان کے دل میں عجیب سی ہلچل پیدا ہونے لگی۔ اسے اپنی زندگی یاد آنے لگی، ہر وہ لمحہ جب اس نے انا کی وجہ سے رشتہ خراب کیا، ہر وہ وقت جب اس نے معافی مانگنے کے بجائے خاموشی اختیار کی، ہر وہ بحث جس میں اس نے محبت سے زیادہ اپنی جیت کو اہم سمجھا۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، تو کیا جھکنا کمزوری نہیں؟ درویش مسکرایا اور بولا، جو انسان صرف خود کو اونچا ثابت کرنے میں لگا رہے وہ اندر سے کمزور ہوتا ہے۔ اصل طاقت اپنے آپ پر قابو پانے میں ہے۔ دیکھو پانی کو، وہ نرم ہوتا ہے مگر پہاڑوں کو بھی کاٹ دیتا ہے۔ یہ الفاظ نعمان کے دل میں گہرائی تک اتر گئے۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ وہ مضبوط نہیں، صرف سخت بن گیا تھا، اور سختی نے اسے تنہا کر دیا تھا۔ ہوا اب بھی آہستہ چل رہی تھی، درخت کی شاخیں نرم انداز میں ہل رہی تھیں، مگر وہ اپنی جگہ قائم تھا۔ مگر انسان اپنے اندر نرمی کیسے پیدا کرے؟ نعمان نے پوچھا۔ درویش نے جواب دیا، سننا سیکھ کر، معاف کرنا سیکھ کر، اور یہ مان کر کہ انسان ہمیشہ صحیح نہیں ہوتا، کیونکہ جو شخص ہر وقت خود کو مکمل سمجھتا رہے وہ کبھی بہتر نہیں بن سکتا۔ یہ جملہ نعمان کے دل میں اتر گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ برسوں سے صرف بولتا رہا تھا، سنتا کبھی نہیں تھا۔ وہ ہر وقت دوسروں کو بدلنے کی کوشش کرتا رہا، مگر کبھی خود کو نہیں دیکھا۔
کافی دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے آہستہ سے کہا، میں سمجھ گیا۔ درویش نے پوچھا، کیا؟ نعمان نے جواب دیا کہ میں زندگی سے نہیں ہارا تھا، میں اپنی انا سے ہار رہا تھا۔ اس دن کے بعد نعمان کی زندگی بدلنے لگی۔ شروع میں اس کے لیے خود کو بدلنا آسان نہیں تھا۔ برسوں کی عادت ایک دن میں ختم نہیں ہوتی۔ کئی بار غصہ آتا، کئی بار دل چاہتا کہ پہلے کی طرح بحث کرے، مگر اب وہ خود کو روک لیتا۔ اس نے پہلی بار لوگوں کو غور سے سننا شروع کیا۔ اگر اس سے غلطی ہوتی تو وہ معافی مانگ لیتا، اگر کسی کی بات اچھی لگتی تو مان لیتا، اور اگر کوئی اس سے اختلاف کرتا تو وہ فوراً غصہ نہیں کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کے رشتے بہتر ہونے لگے۔ جو لوگ اس سے دور ہو گئے تھے وہ دوبارہ قریب آنے لگے، اور سب سے بڑھ کر اس کے دل کی بے چینی کم ہونے لگی۔ ایک دن اس کی ماں نے مسکرا کر کہا، تم پہلے سے زیادہ پرسکون لگتے ہو۔ نعمان خاموش ہو گیا۔ شاید پہلی بار اسے احساس ہوا کہ سکون ہر بحث جیتنے میں نہیں بلکہ دل نرم رکھنے میں ہوتا ہے۔ کچھ مہینوں بعد کسی نے اس سے پوچھا، تم اتنے بدل کیسے گئے؟ وہ ہلکا سا مسکرایا اور بولا، میں نے ایک درخت سے جینا سیکھ لیا۔ سبق: جو انسان صرف سخت ہونا جانتا ہو وہ ایک دن ٹوٹ جاتا ہے، مگر جو جھکنا سننا اور نرم رہنا سیکھ لے وہ زندگی کے ہر طوفان میں قائم رہتا ہے۔ کیونکہ اصل طاقت آواز بلند کرنے میں نہیں، دل نرم رکھنے میں ہوتی ہے۔